بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ سفینۃ النجات، قسط پنجم۔ دوستو، دشمن سے نجات کا تو یہ عالم ہے کہ جناب ابو الوفا شیرازی سے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے سینے پر دشمن سوار ہو اور اس کی تلوار کی دھار اس کی گردن کو چھو رہی ہو تو عین اس وقت ہمارے لخت جگر اجل اللہ فرج الشریف کو استغاثہ کر کے آزمانا۔ ایسے ویسے موقعوں کی تو بات ہی نہیں، فقر و فاقہ سے نجات حاصل کرنا تو ان سے توسل کرنا، کیونکہ میکائیل علیہ السلام کسی کا ایک گندم کا دانہ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں جب تک کہ ان کی مہر نہ لگے۔ بحیثیت جماعت شیعان بحرین کا ایک واقعہ دیکھیں۔ جب جناب علی بن عیسیٰ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے نام استغاثہ کرتے ہیں تو ایک رات میں پوری قوم شیعہ کو ظالمین کے مکر و قید سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جس معاملے میں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی نجات عطا فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی راستہ بھول گیا ہے اور صحرا و جبل میں بھٹک کر مرنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس وقت انہیں رہنمائی فرما کر اپنے نجات دہندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کتب غیبت آپ کے سامنے ہیں، آپ ایک ایک کرب و مصیبت کو تلاش کرتے جائیں اور سینکڑوں واقعات دیکھتے جائیں۔ انہوں نے کس طرح نجات بخش کر بتایا ہے کہ ہم ہی سفینۃ النجات ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ آئندہ کسی زمانے میں نجات دینے والے ہیں، بلکہ یہ اپنے دور امامت ہی سے نجات کا وہ سفینہ ہے کہ جس کی آغوش میں تڑپتی انسانیت سستا رہی ہے۔ اس دور میں شیعہ دشمن متحد ہو رہے ہیں۔ ہمیں بعض تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ سارے شیعہ کلاشنکوف، G3 اور LMG وغیرہ خرید کر اور جدید اسلحہ سے لیس ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو، مگر میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں جس اسلحہ کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے روحانیت کا اسلحہ، کردار کی سچائی، اور یہی ہمارے تحفظ کی ضمانت بن سکتا ہے۔ ہم اس دنیا اور مادی ویپنز پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے نجات دہندہ سے رابطہ پیدا کریں، اور ان کا وعدہ یہاں تک ہے کہ وہ تو ایک راہ میں بھٹکتے ہوئے راہی کو بھی یوں ہی نہیں مرنے دیتے، بلکہ وہ اسے رستہ بھی بتاتے ہیں، زیارت بھی کرواتے ہیں۔ تو ہم بحیثیت قوم کے اگر ان سے نجات کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو کیا وہ ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ کیا وہ ہمیں اپنی زیارت سے شرفیاب نہیں فرمائیں گے؟ دوستو، اس دور میں اپنی شہنشاہ زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں ہمارے گرد دنیاوی اور دینی ہلاکتوں کے سائے منڈلا رہے ہیں اور ہماری اجلی عقیدتوں کو مسخ کرنے کے لیے غلیظ گڑھوں سے نجاسات کے سیاہ طوفان نکل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے سفینۃ النجات اجل اللہ فرج الشریف کے دامن امان میں پناہ لینا چاہیے۔ اس دور میں سب سے بڑی نجات جو ہماری قوم کو ضرورت ہے وہ ہے ابلیس کی غلامی سے نجات، کیونکہ اس دور میں نفس ہمارا فرعون کی طرح ہمارے جسم کی مملکت خدا داد پر مسلط ہو چکا ہے، اور خواہشات نفس کی ٹاسک فورس دن رات ہمارے در پہ ہلاکت ہے۔ ابلیس نے اپنی غلامی کی زنجیر کے حلقوں کو اور زیادہ تنگ کر دیا ہے۔ معصیت اور ظلم کی ضربوں سے ہماری روح لہو لوہان ہو چکی ہے، اور اس شیطانی اطاعت کی بارے گراں سے ہماری کمریں چٹخارے لے رہی ہیں۔ اس لیے یہ عین وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے سفینۃ النجات میں پناہ لینا چاہیے۔ انسان کی اصلی نجات یہ نہیں کہ کسی دشمن سے یا دکھ درد سے یا عذاب قبر سے نجات حاصل کر لے، بلکہ اصل نجات تو یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات حاصل کر لے۔ دوستو، یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی اس قسم کی نجات کوئی اپنے مالک پاک اجل اللہ فرج الشریف سے طلب کرتا ہے تو وہ نجات عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ کذالک الحق علینا ننجی المومنین، یہ ہم پر مومنین کا حق ہے کہ ہم انہیں نجات بخشیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی کی حق تلفی نہیں فرماتا، اور اس کے وعدوں کو پورا کرنا شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج الشریف کا فرض ہے۔ اس لیے اپنے حق کو ان سے طلب کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ہمیں ان کی مدد سے ان اعمال و افعال کو چھوڑنا ہے جو ان کی نصرت و خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آخرت کی عیاشی کے لیے یہاں کی لذات کو ترک کریں، بلکہ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی نصرت کے اعزاز کو پانے کے لیے، ان کی خدمت کی سعادت سے فیضیاب ہونے کے لیے ان کی اطاعت کو اختیار کریں۔
ہماری نیت یہ ہو کہ کل جب ان کا ممبر عدل و اقتدار آراستہ ہو تو ان کے سامنے ہم مجرم کی طرح پیش نہ ہوں بلکہ ان کے انصار کی طرح پیش ہوں اور ان کے قیام عدل میں ان کی معاون کار کی حیثیت سے کام کریں، ان کی حکومت الہیہ کا ہم رکن ہوں، نہ کہ ایک کرپٹ افسر کی طرح اپنی فائلیں پکڑے سر جھکائے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے میں مصروف ہوں۔ ہمیں تو ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے، نہ کہ شرمندہ ہو کر جانا چاہیے۔ اگر ہم گنہگار کی طرح ان کے سامنے مجرمانہ انداز میں پیش ہوں گے تو اس کا تو امکان ہے کہ وہ معاف فرما دیں، مگر اس کا کوئی امکان نہیں کہ کسی کرپٹ آدمی کو وہ اپنی خدمت کا عہدہ عطا فرمائیں گے، یا اس پر فخر کریں گے، یا اپنے لشکر میں جگہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کا سارا نظام تو عدل پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کرپٹ آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں قبل از وقت توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینا چاہیے، کیونکہ فرمایا یہی گیا ہے لا ينفع نفس ایمانہ، یعنی اس دن کسی کا ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا، اور اگر کوئی ایمان تو رکھتا ہوگا مگر وہ اپنی اصلاح نہیں کر چکا ہوگا تو اس کے لیے بھی حکومت الہیہ سے استفادہ و استفاضہ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بس یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ نجات یا جہنم سے نجات نہیں ہے، بلکہ اپنے مالک و محبوب حقیقی و ازل اجل اللہ فرج الشریف کی خدمت و غلامی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خود غرضی ہے۔ نجات کلی دوستو، اس دور کے بارے میں تو عرض کر چکا ہوں، مگر یہ ساری نجاتیں نجات آخرہ کے مقدمات ہیں۔ اصل نجات تو حکومت الہیہ ہے، یعنی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا دور حکومت ہے، کیونکہ حقیقی نجات اور ہر قسمی نجات تو صرف ان کے سنہری دور حکومت میں یا اس گولڈن ایج میں ہی حاصل ہوگی۔ اس مقدس دور میں انسانیت کا سفینۃ النجات اپنے سائل مراد تک پہنچ جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے آخر میں سب مل کے اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا عرض کریں۔ اللہ جل یا ولی العالمین، یا سفینۃ النجات، یا ولی المظلومین، اجل اللہ فرج الشریف، اللہ جل۔